اس وقت کیا پوزیشن ہے, کتنا قریب, اور کیا یہ سب سے پہلے جو بنیادی سوال ہے سر, کیا مولانا صاحب آئینی کورٹ کی جو مخالفت کر رہے تھے اس سے دستبردار ہو گئے, کیا اب ایک اسپیشل کورٹ بن جائے گی؟ نہیں, اس پہ بات چل رہی ہے. یہ چونکہ آپشن تو ہمارے ہی تھا, مولانا صاحب نے ہی پرپوز کیا تھا, لیکن چونکہ ہم نے جب پی ٹی آئی اور دیگر دوستوں سے مشورہ کیا تو مشاورت ہوئی, تو ہم نے سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس چیز پہ ڈیڈ لاک پیدا کیا جائے. جن چیزوں پہ ڈیڈ لاک ہمارا تھا ان چیزوں پہ تو تھا ہی تھا, لیکن ان پہ ڈیڈ لاک مناسب نہیں تھا. جن پہ تھا ہم نے الحمدللہ وہ سب ریموو ہو چکی ہیں, جس میں آپ کا جناب ملٹری کوڈز ہیں یا ان کے آرٹیکل 8 میں جو ہمارے تحفظات تھے, تو بہت سی چیزیں ہم نے ریموو کروا دی ہیں. 199 ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ کرنے کا حکومتی اختیار, یہ اب بھی ہے مسودے کا حصہ؟ جی نہیں, اس کو بھی نہیں. ہم نے یہ سب چیزیں ہم نے آگے پیچھے کی ہیں اور مزید اس پہ بات چیت چل رہی ہے, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم دیکھیں جو ہم نے مڈل مین کا کردار ادا کیا ہے تو ہم کنسنسس سے سارے معاملات کو حل کریں. کل چونکہ مسودہ جو ہمارا تھا, ہم نے یہ پیپلز پارٹی ہم نے طے کیا تھا کہ اپنے اپنے مسودات بنائیں گے, لیکن ہم نے پھر ان کو پھر کمیٹی میں شیئر کر دیا اور ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھنی, آپ کے سامنے رکھنی, قوم کے سامنے رکھنی. اب یہ جو چیزیں ایک دو آپ بتا رہے ہیں ان پہ بات چل رہی ہے. کل بھی بلاول صاحب سے ملاقات ہے اور پرسوں غالباً میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی, اور اس کے بعد ہم اسلام آباد آئیں گے تو پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور اس معاملے کو کسی نہ کسی طرف لے کے جائیں گے. لیکن غوری صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل جس چیز پہ بات پھنس گئی تھی یا جس پہ سب کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش ہے, جس کو آئینی کورٹ کہہ رہے ہیں, کیونکہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, اس وقت مقصد اس مشن کو پورا کرنا نہیں جس کا بلاول صاحب ذکر کر رہے ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کا, یا جو ان کے مینیفیسٹو میں لکھا ہے. اس وقت یہ مشن شروع ہوا تھا کیسے کسی ایک جج کو رکھا جائے یا آنے والے ججوں کا راستہ روکا جائے. مختلف طریقے سامنے آئے, کسی نے کہا کہ ٹاپ 3 میں سے چوز کر لیں, کسی نے کہا عمر بڑھا دیں 3 سال, کسی نے کہا نہیں جی ٹینیور بنا دیں اس کو اور عمر بڑھا کے اس کو کر لیں. آخر میں بات آئی آئینی کورٹ پر, کیونکہ ظاہر ہے یہ سارے جتنے سیاسی معاملات ہیں وہ انہوں نے کہا ہمارے پاس آ جائیں, ہمارے اپنے بندے بیٹھے ہوں گے, اس کو سیٹل کر لیں. تو اس وجہ سے اس وقت آپ کو اپوزیشن کا سامنا ہے کہ نیت خراب ہے. دیکھیں کسی چیز کا طریقہ ٹھیک بھی ہو, لیکن اگر اس کی نیت خراب ہو تو اس کے اندر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وکلا کا یا بہت سے دوسرے لوگوں کا یہ جو احتجاج کہہ لیں, تنقید کہہ لیں, یہ درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہمارے مسودات ہیں وہ ہم نے آپ کی ریکارڈ یا ان کی ریکارڈ کئی جگہ پہ ہم نے وکلاء سے بھی شیئر کیے ہیں, ان سے مشاورت بھی کی ہے, اور ان کی مشاورت کے بعد ہم نے سب چیزیں, اور آج بھی ہم اسی بات پہ ہیں کہ جی کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کنسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے, اور سینئر موسٹ 3 چیف جسٹس اور 4 اس کے ساتھ سینئر ججز جو ہیں ان کے اوپر مشتمل بنایا جائے. ہم سمجھتے ہیں 200 کے قریب مقدمات پینڈنگ ہیں صرف اس معاملے میں, اور 60,000 سے بلکہ 65,000 مقدمات وہ پینڈنگ ہیں جو عوامی مقدمات ہیں, جس میں لوگ تو سزائیں بھگت کے ہی باہر آ گئے, ان کی اپیل سننے کے بھی ابھی تک وہاں ٹائم نہیں نکلا, نمبر نہیں آیا. تو اس صورتحال کو ہم جب دیکھیں اگر بلاول صاحب فرما رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں, جناب میاں نواز شریف صاحب بھی درست فرما رہے ہیں کہ سر, لیکن آپ مجھے دوبارہ سمجھا دیں, آپ کہہ رہے ہیں آئینی بینچ مانگ رہے ہیں آپ, آئینی کورٹ نہیں. جی آئینی بینچ پہ ہماری جو بات چل رہی ہے. کرنٹ سپریم کورٹ ہے اسی کے ٹاپ 5 یا 7 ججز کا ایک آئینی بینچ بنا دیں جو آئینی معاملات سنا کرے. جی ہاں, آئینی معاملات, اور اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہی ہوں گے, کوئی بھی ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. دیکھیں ہم ججوں کو نہیں سر, غرض تو ہونی چاہیے نا, اس کو لگانے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بتا دیں. ہم ججوں کو متنازع کر رہے ہیں, جو جج بیٹھا ہوا ہے اس کو غریب کو بھی خراب کر رہے ہیں, جو آنے والا ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے اس کو ہونا چاہیے, جج اگر اپنے آپ کو خراب کرنے پہ آ جائے نا غوری صاحب, تو دنیا کا کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اگر جج اپنی کاز میں خود جج بن کے بیٹھ جائیں, یا نظر آ رہا ہو کہ کیسز اس لیے سنے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو فائدہ ہے خود آگے جانے کا, یا کچھ ذاتی مفاد ہوگا اس میں, تو جج خود اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں نا. پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی چلیں آپ اس طرح دیکھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو نکالنا ہے یا ان کو روکنا ہے. جب ججز خود اپنی تلوار سے اپنے گلے کاٹنے شروع کر دیں سر, باہر والا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سو سوال پھر وہیں پہ ہے, یہ بحث شروع ہوئی اس وجہ سے ہوئی تھی, کیا جج یا چیف جسٹس لگانے کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی ہے؟ غوری صاحب, انہی چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, انہی چیزوں پہ یہ چیزیں ہیں کہ جو جیسے ہائی کورٹ کے ججز کا طریقہ کار اور ہے,
چیف آف آرمی اسٹاف کا طریقہ کار اور ہے، تو صرف ایک سپریم کورٹ کا یہ طریقہ کار کیوں؟ ویل اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تو آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ ٹاپ 3 یا 5 ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنا دیا جائے؟ اس میں بنا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے یہی طریقہ کار ہے، اگر آپ کا ہائی کورٹ کے ججوں کے لیے یہی طریقہ کار ہے، ہائی کورٹ کے چیف کے لیے تو سپریم کورٹ وائی کیوں سپریم کورٹ؟ لیکن اس میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ فلاں آدمی رہے اور فلاں نہ آئے، ہم چاہتے ہیں جو بھی میرٹ پہ بنتا ہے وہ آنا چاہیے، کیونکہ ججز کو ہم جو ہے متنازع ہم کم از کم سیاستدانوں کو نہیں کرنا چاہیے، اور